بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مسئلہ نمبر 73، اگر کسی شخص کو بہت زیادہ قے ہوتی ہو تو اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اگر روزے کے دوران بلا اختیار و بلا قصد خود بخود قے ہو گئی، خواہ کتنی دفعہ کیوں نہ ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک ہی دن میں اگر تھوڑی تھوڑی قے آتی رہی اور بلا اختیار حلق میں خود بخود واپس چلی جائے تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر کسی کو ماہ رمضان میں بہت زیادہ قے ہوتی ہو تو اس سے روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ اس پر روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر کسی نے عمدن منہ بھر کے قے کی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ صاف اور واضح ہے کہ بلا اختیار ہماری سوچ، خیال اور خود وکاری اور مطلعی لائے بغیر قدرتی طور پر نیچرلی اگر کسی کو قے آ رہی، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے یا بہت آ رہی، ایک بار آ رہی ہے یا کئی بار آ رہی، کتنی بھی آتی کہ نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر قے آتے آتے اوپر تک آ کے آٹومیٹک غیر اختیاری طور پر ہمارا کچھ دخل نہیں، واپس چلے گئے، ہم نگلے نہیں، نگلے گئے، ایک ہے نگلنا، ایک ہے نگلے جانا۔ بسا اوقات آدمی کے منہ میں آنے کے بعد آدمی قصدن نگل لیتا، اور بسا اوقات کیا ہوتا بولے تو آتے آتے چھلک تک آ کے ہم واپس باہر لینا بولے تو بھی انہیں اندر چلے جاتے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں توڑتا۔ ایک بار آندے، کئی بار آندے، تھوڑی آندے، بہت آندے، اس سے روزہ نہیں۔ ہاں، پلان کر کے اندر سے وقار کے مطلب لگا کر کے نکال رہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا بہت ہو۔ اب ایک مسئلہ یہ بیان کریں مفتی صاحب درمیان میں کہ اگر کسی شخص کو قے کا عذر ہے، بیماری ہے، قے آتے رہتی، تو بعض لوگ کھٹے ڈکاروں کو بہانہ بنا کر روزہ توڑ دیتے، بعض لوگ قے کو بہانہ بنا کے روزہ توڑ دیتے، تو روزہ چھوڑنے کے لیے نہ کھٹے ڈکار عذر ہے نہ قے عذر ہے۔ قے آنے کی صورت میں بھی روزہ ساقط نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا، اور کھٹے ڈکار آنے کی صورت میں بھی روزہ ساقط اور معاف نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 74، اگر قے از خود آ جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، گو منہ بھر کر ہی کیوں نہ، یعنی اگر منہ بھر کے بھی ہے تو بھی قے خود سے آنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ قے کا خود بخود آ جانا روزے کو نہیں توڑتا ہے۔ البتہ اگر چنے کی مقدار یا اس سے زائد قے کو قصد اور ارادے کے ساتھ واپس لوٹا لیا، آ رہی تھی ارادے کے ساتھ واپس لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا قصد قے کے لوٹ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 75، اگر کسی شخص کو منہ بھر کر قے آئی اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر اپنے اختیار سے اس قے کو واپس لوٹا لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، کیونکہ قے کوئی کھانے پینے کی چیز یا دوا کی چیز نہیں، کھانے پینے کی یا دوا کی چیز کو ارادے کے ساتھ کھانے پینے سے روزہ قضا ہونے کے بعد اس روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 76، اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بتکلف منہ بھر کر کھانا، پانی یا پٹکی قے کی یا قے کو از خود لوٹا لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ کھانا، پانی یا اندر سے جو کھٹا پن نکلتا ایک چنے کے دانے کے برابر آنے کے بعد ان ارادے سے لوٹا لیا، آ رہا کیوں واپس باہر چکو مل کے نکل لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 77، مسواک کا استعمال فی نفسی ہی مسنون ہے، عام دنوں میں کبھی بھی ہر وقت استعمال کرنا مسواک کیا ہے؟ سنت ہے، اور اگر مسواک کسی کڑوی لکڑی یا درخت کی ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کی مسواک پیٹ سے اٹھنے والی بدبو اور بلغم وغیرہ کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا روزے دار شخص کے لیے نیم، کھجور، پیلو یا ببول کی مسواک کا استعمال خاص سوکھی ہوئی ہو یا تازہ جائز ہی نہیں بلکہ سنت و مستحسن ہے۔ مسواک کون سا بھی ہو، اگر اس کی کڑواہٹ منہ میں محسوس ہو رہی
تو بھی اس کا استعمال کرنا سنت ہے اور اچھی چیز ہے. شریعت میں پسندیدہ عمل کو مستحسن کہتے ہیں، شریعت مطہرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 78، بحالت روزہ و غیر روزہ دونوں حالتوں میں ٹیلی ویژن دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، گانے سننا، فلم دیکھنا شرعاً ممنوع اور حرام ہے. البتہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کا رکن ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنا، اور وہ متعقد ہے، لہذا روزہ سے ہو. فلم ولم دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے روزہ ہوتا کیا نہیں؟ روزہ ہوتا، لیکن فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا. روزے کا جو ثواب ہے، جو نیکیاں ملنا ہے، وہ نہیں ملتا. بہت سے روزے دار ہیں، ان کو بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. وہ حدیث اسی پر فٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزوں کو عام دنوں میں بھی دیکھنا حرام اور گناہ ہے، تو روزے کی حالت میں وہ مسلمان کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بات ہے. مسئلہ نمبر 79، سانپ یا بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے زہر روزے دار کے معدے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن کسی چیز کا معدہ یا دماغ میں پہنچنا مفسد صوم تب بنتا ہے جبکہ وہ چیز جوف دماغ یا جوف معدہ میں بطریق منفذ اصلی داخل ہو، اور اگر وہ چیز مسامات بدن کے ذریعے سے جوف معدہ یا جوف دماغ میں پہنچ جائے تو مفسد صوم نہیں ہوتی. سانپ یا بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے زہر چونکہ معدے میں مسامات بدن کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اس لیے مفسد صوم نہیں. اس میں ذرا گاڑی اردو استعمال بھی. منافذ اصلی، منافذ اصلی بولے تو انسان کا منہ ہے، انسان کے پیشاب پخانے کی جگہ ہے، انسان کی ناک اور کان ہے. اس سے جوف بولے تو خالی جگہ کو بولتے، جوف بولے تو خالی جگہ، پیٹ بھی خالی رہتا، دماغ کے اندر بھی خالی جگہ ہے. تو ہم ناک سے پانی کھینچ رہے یا کان سے پانی ڈال رہے تو دماغ کی خالی جگہ میں پہنچ جاتا ہو. اسی طریقے سے دوائیاں وغیرہ بہت ساری چیزیں بسا اوقات وہ انوما وغیرہ جو ہے پیشاب پاخانے کے راستے سے ڈاکٹر لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری صورتوں میں منافذ اصلیہ، منافذ اصلیہ کا ترجمہ کیا ہے بولے تو پیشاب پاخانے کی جگہ ناک اور کان. یہ کیا ہے؟ انسان کے پیٹ اور دماغ تک پہنچنے کے سیدھے راستے ہیں. انسان کے پیٹ اور سیدھے راستے کا معنی منفذ اصلی، اس کی سنگل منفذ اصلی ہے، اس کا پلورل جمع بولے تو منافذ اصلی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جگہوں سے کوئی بھی چیز، دوا کی ہو، غذا کی ہو، یا اور کوئی چیز ہو، جسم میں یا جوف میں دماغ کی خالی جگہ میں پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب سانپ کا زہر جو ہے، سانپ کا زہر پھر انجیکشن گلوکوز کا مسئلہ بھی آگے آئے گا. وہ بھی مسامات بدن سے نسوں سے جسم میں جاتا، پیٹ میں جوف میں خالی جگہ میں نہیں جاتا. گلوکوز لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، آئے گا مسئلہ. ہو انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھی مسئلہ آئے گا. البتہ جو ہے یہ سانپ کا زہر بھی چلے گا اندر تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ اس کے لیے یہاں پہ مسامات، مسامات بولے تو یہ خالی جو سوراخ ہے اوپر کے جسم کے بالوں کے اندر جو سوراخ ہیں، سانپ بچھو کاٹنے سے بھی انہیں سوراخوں سے زہر جسم میں سرایت کرتے، انہیں سوراخوں سے انجیکشن اور گلوکوز کی دوا جسم میں چلے جاتی. تو اسی لیے اس سے روزہ منافذ سے جو دوا یا غذا جائیں گی اس سے ٹوٹے گا. مسامات، مسامات بولے تو بالوں کے اندر سے جو پسینہ نکلتا اس کے اندر سے کوئی چیز انسان کے جسم میں جاتی، دوا ہے، گلوکوز ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے. مولانا ہم پانی نہا رہے ہیں تو نہاتے خود کان میں پانی گیا تو روزہ کیا ٹوٹتا نہیں؟ نہاتے خود پانی کان میں گیا، پان میں ڈالنے کی فوری بعد کان کو صاف کر لینا چاہیے، انگلی سے پانی یا روئی سے پانی نکال لینا چاہیے. پانی کو اتنی دیر تک اور اتنی مقدار میں آپ چھوڑے کہ وہ پانی ہوتے 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 دماغ تک پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا. پہلے سوال سمجھو کہ سوال یہ ہے کہ نہاتے اسٹیپ میں کان میں پانی ڈالو، وہ پانی کان میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ پانی کان میں ڈالنے کی فوری بعد انگلی ڈال کے کان صاف کر لینا، کان میں پانی ٹھہرنے نہیں دینا. اگر کان میں پانی اتنی مقدار میں ڈالے کہ وہ ٹہرتے ٹہرتے دماغ تک پہنچ گیا، ٹہرتے ٹہرتے دماغ تک پہنچ گیا، کان کے پردے کو پار کرتے ہوئے،
تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر دماغ تک نہیں پہنچا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی، ایک چھوٹا سا بچہ کل مغرب کی نماز کے بعد میں سنت پڑھ رہا تھا، آگے سوال کیا تھا ماشاءاللہ، تو وہ بچہ سوال یہ کہ ہم صاحب کے قاعدے میں امام صاحب سجدہ سہو کرتے یا ہم خود سجدہ سہو کرتے؟ وہ بچے کی عمر کے اعتبار سے مجھے رش ہو رہا، اتنے اچھے سوال اتنے چھوٹے بچے کو ہو رہے، تو اس سے پہلے وہ حرام مال سے افطار کرنے کے بارے میں وہی بچہ سوال کر، پھر وہی بچہ یہ سوال بھی کرا کر کہ اگر سجدہ سہو امام کے ساتھ کریں ہم اکیلے کریں، تو اب وہ سجدہ سہو کرنے کی صورت میں امام صاحب کے ساتھ تو پہلے تحیات پڑھے تھے، اب بعد میں سلام کر کے امام صاحب بیٹھتے تو اس وقت کیا پڑھنا؟ تو ظاہر بات ہے اس وقت تحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 10-11 سال ہے اس کے ذہن میں اتنا بڑا سوال بولے تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو تحیات، دعائے معصورہ اور درود شریف بھی بعد میں بھی پڑھنا ہے۔ جی، اور کسی کو بھی پڑھنا ہے؟ پیچھے دو بھائی، نہیں ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين۔